السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو صلاۃ الکسوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ او میری امت کے لوگوں، اگر اللہ کو تم ویسے جان لو جیسے میں جانتا ہوں، اگر تمہیں وہ علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائے، تمہارے آنسو نہ تھمے، مسلسل روتے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، واللہ اللہ کی قسم ما من احد اغیر من اللہ، سب سے بڑا غیرت مند اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی میں کوئی غیرت نہیں ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنی غیرت میں بہت بڑی بات کر دی کہ ایسے آدمی کی تو میں گردن ہی کاٹوں گا۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، او میرے صحابہ کیا تم میرے سعد کی غیرت پہ تعجب کر رہے ہو؟ واللہ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ حدیث قدسی ہے ترمذی شریف میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، او آدم کے بیٹے اگر تو میری نافرمانیاں کرے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا چلا جائے، اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم لقیتنی، پھر تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے، ثم لقیتنی، پھر تجھے موت آ جائے، ولا تشرک بی شیئا، لیکن شرط ایک ہے اتنے گناہوں میں شرک نہ ہو، شرک جیسے جراثیم نہ ہو، غفرت لک ولا ابالی، او آدم کے بیٹے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن شرط یہ ہے تیرے گناہوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کافر ایک مشرک کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، پھینک دو اس کو آگ میں، اس کو جب جہنم کے قریب لے جایا جائے گا پھر اللہ اس کو آواز دے گا یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے لو کان لک مثل الدنیا ذہبا، اگر تجھے آج پوری دنیا کے برابر سونا دے دیا جائے، کیا اس آگ سے بچنے کے لیے اتنا سونا دے دو گے؟ تو وہ کہے گا بلا یا رب، کیوں نہیں ہے میرے اللہ،
اس آگ سے بچنے کے لیے میرے پاس اتنا بھی سونا ہو میں وہ بھی لٹا دوں گا آگ سے بچنے کے لیے. تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا اردتک بأہون من ھذا، او آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے اتنی دنیا تو نہیں مانگی تھی، میں نے تجھ سے اتنا سونا تو نہیں مانگا تھا، میں نے تو تجھ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا الشرک، کہ آدم کے بیٹے تو نے شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک ہی کیا ہے. اس لیے میرے صاحب سب سے خطرناک مسئلہ عقیدہ توحید کا ہے. سب سے خطرناک جراثیم وہ شرک کے جراثیم ہیں، جو جراثیم اللہ کی غیرت کو للکارتے. موت سے نہ ڈریں، موت تو آنی ہی آنی ہے. آج تک کوئی موت سے بچ سکا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اللہ کہتا ہے اور جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، تھوڑا سا کچھ ہوا، گیا مہنگے ڈاکٹر کے پاس، مجھے چیک کرو کہیں یہ بیماری میری جان نہ نکال دے. اللہ کہتا ہے اور جس موت سے تو بھاگ رہا ہے وہ موت تجھے آ کے رہے گی. موت سے نہ ڈریے، ڈریے شرک سے. شرک سے اللہ نے سب سے زیادہ ڈرایا ہے. اللہ کی غیرت کے منافی ہے شرک. اللہ نے 5ویں پارے میں 2 بار فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کہتا ہے میرے بندو جو گناہ مرضی ہوں چاہوں تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حقا. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں جب آدم کا بیٹا اللہ کا بیٹا بناتا ہے، اللہ کا شریک بناتا ہے، آسمان اللہ سے پھٹنے کی اجازت مانگتا ہے، زمین پھٹنے کی اجازت مانگتی ہے، پہاڑ ٹوٹنے کی اجازت مانگتے ہیں. جب آدم کا بیٹا اللہ کے برابر کسی بت کو کرتا ہے، کسی پتھر کو کرتا ہے، کسی درخت کو کرتا ہے، کسی انسان کو کرتا ہے، کسی ولی کو کرتا ہے، کسی پیغمبر کو، جب کسی فرشتے کو آدم کا بیٹا اللہ کے برابر کر دیتا ہے تو یہ شرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. انبیاء کی اپنی قوموں سے لڑائی کیا تھی، انبیاء کی اپنی اپنی قوم سے جنگ کیا تھی. انبیاء یہ کہتے تھے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک نہیں کرنا. انبیاء نے یہ دعوت دی، لوگوں نے مارا، لوہے کی کنگھیوں سے انبیاء کے جسموں سے گوشتوں کو نوچ لیا گیا. جرم کیا تھا؟ انبیاء یہ کہتے تھے لا شریک لہ، اللہ کا شریک کوئی نہیں. کتنے ہی پیغمبر ایسے جن کے جسموں پہ آرا رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. لگتا ہے جس کی وجہ سے انبیاء کو پتھر پڑے، جس کی وجہ سے انبیاء پہ تلواریں چلی، جس کی وجہ سے انبیاء پہ آرے چلا دیے گئے، اس عقیدہ توحید کی شان انبیاء سے بھی زیادہ ہے. اللہ کی توحید کی عظمت انبیاء سے بھی زیادہ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کہتا ہے ہر پیغمبر آیا اس لیے، ہر رسول آیا اس لیے کہ لوگو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت اللہ کی کرنی ہے اور عبادت کے ساتھ شرک نہیں کرنا.
فلسطین میں مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے برابر کسی بندے کو کھڑا کر دیا جائے، کسی فرشتے کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ انبیاء کے ذبح ہونے سے بھی بڑا کام ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام قربان جائیں، آپ پہ میری اولاد قربان، میرا مال قربان، میری جان قربان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا مکہ والوں سے کوئی حسن کا نہیں تھا کہ آپ کہتے ہو میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے خوبصورت مان لو۔ وہ مانتے نہیں تھے تو جھگڑا ہو گیا، نہیں، وہ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت مانتے تھے۔ وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے۔ وہ امانت و دیانت کا بھی ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ آپ کہتے ہو مجھے امانت دار مانو، وہ مانتے نہیں تھے تو جھگڑا ہو گیا، نہیں، اتنی لڑائیوں کے باوجود انہوں نے اپنی امانتیں میرے محبوب پیغمبر کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا ایک تھا۔ میرے حبیب فرماتے تھے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، غیبی مدد کے لیے آواز دینا یہ عبادت ہے، غیبی مدد کے لیے پکارنا یہ عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جواب میں پتھر ملے، جواب میں آپ پہ پتھروں کی بارش کر دی جاتی، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ آپ یہ کہتے تھے لوگو وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، جھگڑا کیا تھا؟ آپ کہتے تھے اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، جھگڑا کیا تھا؟ آپ کہتے تھے لا شریک لہ، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ مکہ والوں سے یہ جھگڑا تھا میرے صاحب، تو نے پورا ربیع الاول گزار دیا آپ کے حسن کے چرچے پہ۔ آپ کے حسن کا بھی چرچا کرنا چاہیے، آپ کی شان کا تذکر، لیکن اصل مقصد عقیدہ توحید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جنگ یہ تھی، آپ کہتے تھے اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ کئی سال گزر گئے لڑتے لڑتے، آج اللہ کے محبوب پیغمبر کا چچا بیمار ہو گئے، ابو جہل آیا، بیٹھے بیٹھے باتیں ہونے لگی، سارے چودھری بیٹھے ہیں، سارے سردار بیٹھے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ابو طالب جا رہے ہو، جاتے جاتے کوئی اچھا کام کر جاؤ۔ کیا کام ہے؟ کہا ہماری اور اپنے بھتیجے کی صلح کروا دو۔ ابو طالب نے کہا کیوں نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تمہاری صلح کروانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے بلا لیا۔ چچا نے کہا بھتیجے یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ایک ہی خاندان والے، ایک ہی شہر میں بسنے والے ہیں، بھتیجے یہ آپ کے خاندان کے سردار آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کون سا صلح سے پیچھے ہٹتا ہوں، لیکن انی اشتریت شرطا، میری ایک شرط ہے، ایک شرط۔ ابو جہل خوشی میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واہ بی کا عشرن، تیرے باپ کی قسم 10 شرطیں بھی ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، تو صلح کے لیے آ تو صحیح، صلح کے لیے ٹیبل ٹاک تو کر، تو ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال تو صحیح صلح کا، تو 10 شرطیں بھی پیش کرے، ہم صلح کے لیے تیری 10 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا 10 نہیں منواتا، میری ایک ہی شرط ہے۔ سارے خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا، کیا تیری ایک شرط ہے؟ تو میرے حبیب نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، مکہ والو عبادت اللہ کی کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، بھاگ نکلے،
اس کو ایک ہی بات آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ہر پیغمبر کا جھگڑا یہ تھا، ہر پیغمبر نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے، اپنی امت کو شرک سے بچایا ہے۔ شرک سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے۔ اللہ نے 7ویں سپارے میں سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، سارے رسولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 کا تو اللہ نے نام لے دیا ہے، کل من الصالحین وکلن فضلنا علی العالمین۔ اللہ نے ساروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ سارے ہی نیک تھے، ان کو ہم نے فضیلتیں عطا کی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لوگوں، ان پیغمبروں میں سے کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں تھا، اگر ان میں سے ایک نہیں یہ سارے بھی شرک کرتے تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ پیغمبروں کی نبوتوں سے چھٹی کروا دیتا، اللہ علم سے چھٹی کروا دیتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پیغمبر شرک کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ تو دنیا میں شرک کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، وہ تو عقیدہ توحید کے لیے آتے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ ڈرا رہا ہے کہ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ توحید میں، شرک کے معاملے میں اللہ کا قانون اتنا پکا ہے، اگر کوئی پیغمبر شرک میں آ جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی سے شرک ہو گیا، اس کو معافی کیسے ملے گی؟ اللہ رب العزت نے 24ویں پارے میں سورہ زمر میں فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی کر چکے ہیں، آج آپ کی طرف بھی وہی کر رہے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے حبیب علیہ السلام نے ساری زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی، مشکلات آتی تھی، بے بسیاں آتی تھی، لیکن جب بھی آپ نے غیبی مدد کے لیے آواز دی، نہ گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ ولی کو، نہ کتب کو، نہ ابدال کو، نہ کسی فرشتے کو۔ آپ غیبی مدد کے لیے جب آواز دیتے تھے تو رب کو آواز دیتے تھے۔ صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، حدیث کی ہر کتاب میں، سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ساتھ تلوار لٹکا کے اکیلے سوئے ہوئے ہیں، دشمن پاس سے گزرا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، بلا، تیرا دفاع کرنے والے کدھر گئے، تجھ پہ قربان ہونے والے کدھر ہیں؟ اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہے، آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ پوچھ اپنے بیٹے سے جو سکول میں اردو کی کتاب پڑھتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے نہ کسی فرشتے کا نام لیا ہے، نہ کسی پیغمبر کا نام لیا ہے، نہ کسی ولی کا نام لیا ہے، نہ کسی پیر کا نام لیا ہے، نہ کتب ابدال کا نام لیا ہے۔ آپ نے نام لیا ہے تو اللہ کا نام لیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے اللہ ہی بچانے پہ قادر ہے۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا، اس کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری۔ اللہ پھر قرآن اتارتا ہے، 29واں پارہ ہے سورہ جن آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ کہتا ہے قل انما ادعو ربی، کہہ دو جب مجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں تو اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ میرے حضرت، غیبی مدد کے لیے رب کو پکارنا یہ اللہ کا حق ہے۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے۔ اللہ اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس غیرت کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے۔ قرآن پاک کھولیے، 9واں سپارہ سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا تم غیبی مدد کے لیے آوازیں دیتے ہو،
इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। कौन कहते हैं ये बुतों के बारे में? अल्लाह ने बंदों की बात की है। वली है तो वो भी बंदा है, पैगंबर है तो वो भी बंदा है। अल्लाह कहता है जिनको गैबी मदद के लिए तुम आवाज देते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। बुत को भी अल्लाह का शरीक नहीं किया जा सकता, किसी बंदे को भी अल्लाह का शरीक नहीं किया जा सकता। बंदे तुमसे दूर हैं, अल्लाह हम सब के करीब है। बंदे दूर हैं, बाप तेरा तुझसे दूर है, तेरी माँ दूर है, तेरे बहन भाई दूर है, तेरे बेटे दूर हैं, और पाक पतन वालों, पाक पतन वाला तुझसे दूर है, मुल्तान वाला दूर है। अल्लाह कहता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरा एड्रेस पूछे कि मैं किधर हूं, अल्लाह कहता है बता दो इन्नी करीब, मैं तेरे करीब ही करीब हूं। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की बातें करने वालों, सरदार को मिलना हो उसके चपरासी को मिलना पड़ता है। ऐसी बातें करने वालों, अल्लाह कहता है इन्नी करीब, बंदो छत दूर है मैं करीब हूं, सरदार दूर है मैं करीब हूं, MP MNA दूर है मैं करीब हूं, पाक पतल वाला दूर है, अल्लाह कहता है मैं करीब हूं। फ़इन्नी करीब, मुल्तान वाला दूर है, अजमेर वाला दूर है, शबास कलंदर दूर है, इधर करबला वाला दूर है, मदीने वाला दूर है। अल्लाह कहता है फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूं। अल्लाह, पाक पतन वाले पूछते हैं तुझे गैबी मदद के लिए आवाज दें, तू कितना करीब है? अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहता है मैं तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। हो सकता है तेरे दिल में कोई जज्बात उठे, उस आवाज को तेरे कान भी ना सुन सके, अल्लाह वो सदाएं भी सुन लेता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहता है आदम के बेटे मैं तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूँ। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने नामे सिपारे में नखेड़े कर दिए। मैं कहता हूँ सादा अंदाज में अल्लाह ने समझाया है। सूरतुल आराफ है, नामा सिपारा है, आयत नंबर 197 है, नोट करके ले जा, सादा तर्जमा पढ़। अल्लाह कहता है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततिऊन नस्रकुम, अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम जिनको आवाज देते हो, ला यस्ततिऊन नस्रकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आगे अल्लाह ने अखीर कर दी है समझाने की, तुम में से को क़यामत के दिन ये ना कह सकेगा मुझे किसी ने समझाया नहीं था। क्या अल्लाह कहता है वो तेरी मदद कैसे करे? वला अनफुसहुम यंसुरून, अब तो वो अपनी मदद भी नहीं कर सकता, उसके जिस्म से रूह निकल जाए, वो मुंह खुला रह जाए, मुंह खुद अपना बंद नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, वो अपने काम नहीं कर सकता, उसके पांव सीधे ना हो, मुरीद इसके पांव को तू सीधा कर, वो खुद क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह कहता है बला अनफुसहुम यंसुरून, अब वो अपने पांव खुद सीधे नहीं कर सकता। हर रोज नहाने वाला, कपड़े बदलने वाला, अब इसके गुस्ल का टाइम हुआ चाहता है, अब ये कपड़े खुद उतार सकता है? अल्लाह कहता है बला अनफुसहुम यंसुरून, ये कपड़े खुद नहीं उतार सकता, फाड़ इसके कपड़ों को, फाड़ के उतार दे, उतार दिए गए, अब ये गुस्ल खुद कर सकता है? अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, ये अपने काम भी नहीं कर सकता। मुरीद दे गुस्ल, इसको गुस्ल दे दिया गया, अब ये कफन पहन सकता है? अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, ये कफन अब नहीं पहन सकता, ये कमजोर हो गया है, इतना
کہ اپنے کام بھی نہیں کر سکتا۔ چلو 3-4 آدمیوں نے، مریدوں نے مل کے اس کو کفن پہنا دی ہے، اب قبرستان چلا جائے خود ہی۔ اللہ کہتا ہے کیسے جائے؟ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اب اپنے کام نہیں کر سکتا۔ 5-6 بندے ملے، اٹھا کے قبرستان لے گئے، قبر تیار ہے، قبر کے پاس رکھ دیا گیا، اب قبر میں خود اتر جائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا، اس کو اٹھاؤ 3-4 آدمی مل کے، اٹھا کے اس کے کام تم کرو۔ اٹھا کے قبر میں اتار دیا گیا۔ اتنے کام سب نے کر دیے، آخری یہی کام کر لے، سلیپیں اپنے اوپر ڈال لے، مٹی ڈال لے۔ اللہ نے نامے سپارے میں 2 بار کہا ہے بلا انفسہم ینصرون، اب یہ اپنے کام بھی نہیں کر سکتا۔ سلیپیں تو ڈال، مٹی تو ڈال اس پہ۔ جب مٹی ڈال دی گئی، پانی چھڑک دیا گیا، اب مٹی ڈلنے تک تو وہ اپنے کام بھی نہیں کر سکتا تھا، جب مٹی ڈال گئی ہے میرے تیرے کام کہاں سے کرے گا؟ یہ ترجمے والی آیت تجھ پہ قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جا کے ترجمے والا قرآن تو نے پڑھ لے، میں تجھے یہ نہیں کہتا تو میرا ترجمہ پڑھ۔ او نوجوان، تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ نکال لے، عقیدہ توحید کی اللہ سمجھ عطا کر دے گا۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو، کھجور کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں رہتا۔ کیسے اللہ نے سمجھایا ہے؟ کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کی گٹھلی وہ قبر کی میت ہے، گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا لباس ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، جب اس کے جسم میں روح تھی، جب یہ زندہ تھا، اس کے نام بینک بیلنس تھا، پراپرٹیاں تھی، فیکٹریاں تھی، اس کے نام گاڑیاں بولا کرتی تھی، لیکن جب اس کے جسم سے روح نکل گئی سب کچھ تقسیم کر لیا گیا، گاڑیاں نام سے اتار لی گئی، بلڈنگیں اور کوٹھیاں نام سے اتار کے تقسیم کر دی گئی۔ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ تیری مشکلات حل کہاں سے کرے گا؟ ادھر کو بزرگ آ جائے، ولی آ جائے، بزرگوں کا احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن میرے حضرت ادب کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اللہ کا مقام دے دو، ان کو اللہ کا شریک کر دو۔ ادب اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، شان اپنی جگہ ہے، لیکن لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ادھر کو بزرگ آ جائے، ولی آ جائے، اللہ کا دوست آ جائے، ہم سارے مل کر اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ ہمیں کپڑے اتارنے دے گا؟ نہیں میرے حضرت، وہ تیرے سر میں ڈانگ مارے گا۔ عزت ہر ایک کو پیاری ہے، ابھی اس کے جسم میں روح ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے۔ ارے نادان انسان، اگر اسی بزرگ کے جسم سے روح نکل جائے پھر ہم کپڑے پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں تو روکتا ہے؟ اب کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ اب اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، یہ اتنا کمزور ہے، قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا، تیری مشکلات حل کہاں سے کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 22، اللہ کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مرا ہوا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ایک آیتی ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اللہ کہتا ہے زندہ اور مرا ہوا برابر نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے۔ اللہ دیوار کو بھی سنا سکتا ہے، اللہ پتھر کو سنا سکتا ہے، اللہ درخت کو سنا سکتا ہے، اللہ پاک دفن کرنے والوں کے
قدموں کی آواز کو قبر کی میت کو بھی اللہ سنا سکتا ہے، بدر کے کنویں میں گرے ہوئے کافروں کو اللہ سنا سکتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن میرے محبوب پیغمبر جو قبروں میں جلے جائیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، میرے محبوب پیغمبر بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن سادہ ترجمہ ہے، تو اپنا ترجمے والا قرآن لے کے آ، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اللہ جس کو مرضی سنائے، قبر والے کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، دین پہنچانے والے ہیں، لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، میری وحی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کا شریک نہ میرے محبوب پیغمبر ہے نہ اور کوئی ہے۔ اس لیے میرے محترم یہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں امن نہیں آ سکتا جب تک شرک کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی عبادت ہوتی ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ قبروں کی عبادت ہوتی ہے، اس کو بھی جب تک ختم نہیں کیا جاتا قرضہ نہیں اتر سکتا، امن نہیں آ سکتا۔ ہماری مثال تو بنی اسرائیلیوں کی طرح ہے، وہ بھی فرعون کی غلامی میں تھے، رو رو کے اللہ کو کہتے تھے اے اللہ فرعون کی غلامی میں کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو فوج سمیت غرق کر دیا، اللہ نے ان کو نجات عطا کر دی، آزادی دے دی۔ بنی اسرائیلیوں کو آزادی دینے کے بعد لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے اب دیکھتا ہوں تم کیا کام کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے طور پہاڑ پہ چلے گئے، پیچھے سے بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے مقابلے میں ایک بت کھڑا کر لیا تھا، ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کو سزا کیا دی؟ او آزادی آزادی کی باتیں کرنے والوں، آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، تمہاری اب سزا یہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہیں مارنے کے لیے فرعونی نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے آگ کا پجاری مجوسی نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب آزادی کے بعد شرک کی سزا یہ ہے تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے، ایک دوسرے کے خون کو بہاتے رہو گے۔ بالکل یہی مثال میرے وطن عزیز پاکستان کی ہے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ان کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ بوڑھوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جوانوں نے جانیں لٹا دی، عورتوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جوان بچیوں نے اپنی عزتوں کو بچاتے ہوئے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی۔ کوئی بات نہیں، ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی ایک وطن تو ایسا ہونا جہاں ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ اس وقت صرف اللہ کا نام تھا، نہ پاک پتن والے کا کسی نے نام لیا، نہ ملتان والے کا نام لیا، نہ اجمیر والے کا نام لیا، نہ لاہور والے کا نام لیا۔ ہر پاکستانی کی زبان پہ ایک ہی طرح نہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے پھر آزادی دے دی، انگریز سے آزادی دے دی، ہندوستان کے ہندو سے آزادی دے دی۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے بھی کہا ہوگا پاکستانیوں تمہیں اب دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیلیوں نے تو ایک بت بنایا تھا، ہم نے کوئی ایک بت بنایا ہے؟ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا قصبہ ہے، کون سا ایسا قبرستان ہے جہاں اللہ کے مقابلے نے کسی نہ کسی قبر کی پوجا نہیں ہو رہی، کسی نہ کسی درگاہ کی پوجا نہیں ہو رہی؟ پھر مجھے کہنے دو، اللہ نے بھی پاکستانیوں کو کہا ہے او آزادی آزادی کی باتیں کرنے والوں، آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، اب تمہاری سزا بھی یہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا امریکی نہیں آئے گا، ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا، تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ فوج بھی مسلمانوں کی، پولیس بھی مسلمانوں کی، دہشت گرد بھی مسلمانوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ذبح کرنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، ذبح ہونے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ اس وقت تک امن نہیں آ سکتا
چہرے بدل کے دیکھ لو، کئی چہرے بدلے گئے ہیں، پھر دوبارہ تجربہ کر کے دیکھ لو، چہرے بدلنے سے قرضہ نہیں اترے گا، چہرے بدلنے سے امن نہیں آئے گا۔ جب تک شرک کا خاتمہ نہیں، کوئی امن نہیں آ سکتا، کوئی قرضہ نہیں اتر سکتا۔ امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں آدھی دنیا پہ اسلام کی حکومت تھی، آدھی دنیا میں ایک بھی شرک کا اڈا نہیں تھا، پھر ایسا امن آ گیا تھا، اللہ کی قسم، مہینوں کے مہینے جج فارغ بیٹھے رہتے تھے، کیس نہیں کوئی آتا تھا، لوگ زکوٰۃ لے کر اٹھائے مارے مارے پھر رہے ہوتے تھے، کوئی تو مل جائے جو ہم سے زکوٰۃ وصول کر لے۔ قرضے اس وقت اترتے ہیں میرے صاحب، فسادات، بیماری کی وبائیں، دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب شرک ختم ہوگا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور مسلطوں کی چادریں پہننے والوں، تم تو ابھی مکہ کی تبلیغ پہ بھی نہیں پہنچے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا اس دعوت کے بدلے میں مجھ کو پتھر پڑیں گے، مجھ پہ پتھر برسائے جائیں گے۔ رب کا قرآن آ گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ میرے محبوب، تیرا سر زخمی، تیرا چہرہ زخمی، تیرے گنجے زخمی، لیکن سب سے بڑا جہاد عقیدہ توحید کی دعوت دینا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام 13 سالہ مکی دور میں توحید کی دعوت میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ نے فرمایا مکہ والو، یہ دعوت میں نہیں چھوڑ سکتا، تم سورج کو لا کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو، پھر بھی محمد ذیشان علیہ السلام اپنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے رہے اور مجلس میں بیٹھ کے تجھ سے بولا نہیں جاتا، تو بات نہیں کرتا، تجھے کھا تو نہیں جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھر بھی مارتے تھے۔ آپ توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خود بھی عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے داروں میں یہ عقیدہ توحید کی دعوت عام کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہیں ہم سب کو سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے شہنشاہ، کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے شہنشاہ، کئی گودیں ویران ہیں، اولاد کو ترس گئی ہیں، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہے۔ شہنشاہ، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ اللہ، دنیا کے اندر تو دوا خانے ہی ہیں، شفا خانہ تو تیرا ہی ہے۔ اے اس تمہارے اللہ، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ، کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا،
ان کی حسنات کو قبول فرما، کمیوں کوتاہیوں پہ درگزر فرما۔ اے میرے اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی والے تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے شہنشاہ اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی، شہادت کی موت نصیب فرما، کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ اپنے انبیاء والا مشن ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ قاری صاحب کی محنتیں قبول فرما، جن ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا، انتظام کیا ہے، ان کی محنتیں قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ اس ملک میں توحید کا بول بالا فرما، شرک جیسی لعنت سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ شرک جیسی لعنت سے اس ملک کو پاک فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔